نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم، اما بعد، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سمپل جنہ کورس کا یہ 18th لیسن ہے۔ ایس جے کورس کے 2 پارٹس ہیں۔ پارٹ 1 ہے تھاٹس آن گیٹنگ اپ۔ الحمدللہ پارٹ 1 ہم مکمل کر چکے ہیں۔ اس میں ہم نے اپنے پرانے خیالات کی جگہ نئے خیالات بنانے کے لیے شکرانے کے 2 جملوں اور 14 قرآنی آیات مبارکہ کو سمجھا تھا۔ اب الحمدللہ ہم پارٹ 2 جس کا ٹائٹل ہے تھنگس ٹو ڈو ڈیلی کر رہے ہیں۔ اس میں شروع میں ہم نے بتایا تھا کہ 12 اعمال ہیں جو روزانہ دن بھر میں اگر ہم کریں گے تو انشاءاللہ ثم انشاءاللہ جنت کے مستحق بن جائیں گے۔ ابھی تک ہم نے شروع کے 2 اعمال نماز اور ذکر پر بات کی ہے۔ انشاءاللہ آج استغفار پر بات کریں گے۔ استغفار دراصل توبہ کا زبان سے اظہار کرنا ہے۔ ہم نے کہا تھا کہ ہم جب بھی کوئی عمل کریں تو ہمیں سوچنا چاہیے کہ ہم وہ عمل کیوں کر رہے ہیں، اور یہی سوچ ہمارے عمل کی درستگی کا باعث بنتی ہے۔ آج کے لیسن میں ہمیں یہ سمجھنا ہے کہ ہم استغفار کیوں کریں۔ سب سے پہلے تو یہ کہ یہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا حکم ہے۔ فرماتے ہیں سورہ مزمل کی آیت نمبر 20 میں، استغفر اللہ، اللہ سے مغفرت مانگتے رہو۔ اور دوسرا یہ کہ اگر انسان اپنے گناہوں کو ریئلائز کر کے اپنی غلطیوں اور کوتاہیوں پر شرمندہ ہوتا ہے تو فرماتے ہیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ سورہ نمل کی 46ویں آیت مبارکہ میں، لولا تستغفرون اللہ لعلکم ترحمون، تم اللہ سے مغفرت کیوں نہیں مانگتے تاکہ تم پر رحم کیا جائے۔ اگر اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا رحم چاہیے تو استغفار کرنا ہوگا۔ اسی طرح اللہ سبحانہ و تعالیٰ سورہ ہود کی 3 آیت مبارکہ میں ایڈوائس دے رہے ہیں کہ اگر دنیا کی زندگی اچھی چاہتے ہو تو وہ بھی استغفار کی بدولت مل سکتی ہے۔ فرماتے ہیں وَأَنِ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ ثُمَّ تُوبُوا إِلَيْهِ يُمَتِّعْكُم مَتَاعًا حَسَنًا إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّى، اپنے رب سے گناہوں کی مغفرت مانگو، پھر ان کی طرف متوجہ رہو، وہ تم کو ایک مقررہ وقت تک اچھے سامان سے زندگی میں لطف اٹھانے کا موقع دیں گے۔ اسی طرح سورہ نوح کی 10 سے لے کر 12 لگاتار 3 آیات میں فرماتے ہیں استغفروا ربکم انہ کان غفارا یرسل السماء علیکم مدرارا وَيُمْدِدْكُمْ بِأَمْوَالٍ وَبَنِينَ وَيَجْعَلْ لَكُمْ جَنَّاتٍ وَيَجْعَلْ لَكُمْ أَنْهَارًا۔ اپنے رب سے مغفرت مانگو، یقین مانو وہ بہت بخشنے والے ہیں، وہ تم پر آسمان سے خوب بارش برسائیں گے اور تمہارے مال اور اولاد میں ترقی دیں گے اور تمہارے لیے باغات اور نہریں مہیا کریں گے۔ نظر یہ آ رہا ہے کہ اگر ان کی رحمت چاہیے تو استغفار کرنا ہے، اور دنیا کی تمام اچھی چیزیں استغفار سے مربوط ہیں، اور اگر دنیا میں عذاب سے بھی بچنا ہے تب بھی استغفار کو اپنانا ہوگا۔ فرماتے ہیں سورہ انفال کی 33ویں آیت مبارکہ میں، وَمَا كَانَ اللَّهُ مُعَذِّبَهُمْ وَهُمْ يَسْتَغْفِرُونَ، اللہ ان کو اس حالت میں عذاب دینے والے نہیں ہیں
جب کہ وہ استغفار کرتے ہوں۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بھی فرمایا، جو شخص استغفار کو اپنے اوپر لازم کر لے تو اللہ سبحانہ و تعالی اس کے لیے ہر تنگی سے نکلنے کا راستہ نکال دیتے ہیں، اسے ہر غم اور پریشانی سے نجات دیتے ہیں اور اسے ایسی جگہ سے رزق پہنچاتے ہیں جہاں سے اسے گمان بھی نہیں ہوتا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو گناہوں سے پاک تھے، وہ خود دن میں 70 مرتبہ سے زیادہ استغفار فرماتے تھے، اور ایک جگہ فرماتے ہیں، کبھی کبھی میرے دل پر غفلت کا پردہ آ جاتا ہے تو میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے 100 مرتبہ مغفرت طلب کرتا ہوں۔ استغفار کے مختلف مسنون جامع کلمات ہیں، جن میں سب سے آسان ہے استغفر اللہ، میں اللہ سے مغفرت مانگتا ہوں۔ اسی طرح بیسٹ استغفار کہا گیا ہے، استغفر اللہ الذی لا الہ الا هو الحی القیوم واتوب الیہ، میں اللہ سے مغفرت مانگتا ہوں جن کے سوا کوئی معبود نہیں ہے، وہ زندہ ہیں، ہمیشہ قائم رہنے والے ہیں، اور میں انہی کی طرف رجوع کرتا ہوں۔ کلمات کوئی بھی ادا کریں، بس ادا کرتے وقت دل میں ندامت ضرور ہونی چاہیے اور دوبارہ غلطی، برائی یا گناہ نہ کرنے کا پختہ ارادہ بھی ہونا چاہیے۔ استغفار کے کلمات ادا کرتے وقت کیفیت ایسی ہونی چاہیے کہ گویا انسان یہ کہہ رہا ہے کہ اے میرے رب، میں نے غلطیوں، برائیوں اور گناہوں کا ارتکاب کیا ہے، آپ کے حقوق کی ادائیگی میں کوتاہی کی اور آپ کی حدود سے تجاوز کیا ہے، مجھے شیطان نے اپنی چالوں میں جکڑ لیا تھا، میری خواہشات مجھ پر غالب آ گئی تھیں، میرے نفس نے مجھے اپنی فریب کاریوں میں پھنسا لیا تھا، میں دنیا کے چکر میں آ گیا تھا، میں آپ کی رحمت سے امید لگا کر معافی مانگتا ہوں، میرے ساتھ عفو درگزر کا معاملہ کیجیے، میری پچھلی غلطیوں، کوتاہیوں، برائیوں اور گناہوں کو معاف فرما دیجیے، مجھ پر رحم فرمائیے، مجھ سے نرمی برتیے، اے میرے رب، اے میرے رب۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بھی فرمایا، اور اس کو امام مسلم نے مسلم شریف میں روایت کیا ہے، کہ کوئی شخص بھی اپنے اعمال کے بدلے میں جنت میں نہیں جائے گا۔ ایک صحابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سوال کیا، کیا آپ بھی؟ فرمایا، ہاں میں بھی، یہاں تک کہ میرے رب کی رحمت مجھ کو ڈھانپ نہ لے۔ اسی لیے استغفار ضروری ہے، رحم کی درخواست ضروری ہے، اس لیے کہ پیراڈائز از ڈپینڈنٹ آن Allah's mercy and Allah's mercy is conditional to good deeds, striving, استغفار and دعا۔ جنت کا انحصار اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی رحمت پر ہے، لیکن اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی رحمت مشروط کئی چیزوں پر ہے، جن میں استغفار کافی اہم اور ضروری ہے۔ اس لیسن میں ہم نے یہ سمجھا کہ استغفار کرنا نہایت ضروری ہے جنت کے حصول کے لیے، اور ہمیں ہر صبح نماز اور ذکر کے بعد استغفار کو اپنے اوپر لازم کر لینا چاہیے۔ جس طرح ہم نے نماز کے لیے سمجھایا تھا کہ صرف نماز کے اندر ہی نہیں، نماز کے باہر بھی اپنے آپ کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی پریزنس میں محسوس کرنا ہے، اور ذکر کے لیے سمجھایا تھا کہ صرف
صبح نماز کے بعد زبانی و قلبی ذکر نہیں کرنا ہے، بلکہ دن بھر ذہنی ذکر میں رہنا ہے۔ اسی طرح سے استغفار کا معاملہ ہے کہ صرف صبح ہی نہیں بلکہ دن بھر اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے مغفرت طلب کرتے رہنا ہے۔ جیسا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی فرماتے ہیں کہ وہ دن بھر میں 70 سے زیادہ مرتبہ استغفار فرماتے تھے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہم سب کو اپنی غلطیوں کی، گناہوں کی ریئلائزیشن عطا فرمائیں اور مغفرت طلب کرنے کی توفیق عنایت فرمائیں، آمین۔ انشاءاللہ نیکسٹ لیسن میں ہم دن بھر کرنے والے 12 اعمال میں سے چوتھے عمل درود پر بات کریں گے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔